میرا جملہ نوٹ کر لیجئے. اور اب ہم وہ دور بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جلسوں اور پروگراموں میں بہت سارے لوگ نہیں جانا چاہتے. بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ اب جلسوں اور پروگراموں میں لوگ نہیں آ رہے ہیں. لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں دین کی بات. لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے. کوئی نئی فلم آئی ہے صاحب، کوئی رومانٹک فلم آئی ہے، تھیٹروں میں لگی ہے، ہماری برقع نشین لڑکیاں، ہماری برقع نشین بہنیں تھیٹر میں وہ فلم دیکھ کر کے رو رہی ہیں. ان کے رونے کا ویڈیو انسٹاگرام پہ اپلوڈ ہو رہا ہے. یہ ہے اس قوم کی دلچسپی، یہ ہے اس قوم کا ذوق. یہ ہے آپ کے اس بریلی سے بہت دور نہیں، سنبھل کا علاقہ، اس علاقے کی 2 لڑکیاں ابھی پولیس نے اریسٹ کیا ہے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں. اور آج ممبر کے اوپر تقریر ہوتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی والدین نے یہ سوچا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، میں ایک ماں ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کے بچے دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق آپ کے اوپر ابھی سے لاگو ہو جاتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ابھی سے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دیندار ماں اپنے گھر میں لے کر کے آئیں. عورت کو چاہیے کہ اپنے ہونے والے پارٹنر کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے نیک باپ کا انتخاب کرے. دیندار عورت کو گھر میں لایا جائے اور اپنی لڑکی کو دیندار لڑکے سے کے ساتھ بیاہا جائے. یہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ذمہ داری شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے پیدا ہوں بچوں کو نیک ماں ملے. قیامت کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ قریب رہیں گے میرے جو متقی ہوں گے. نعرہ لگانے والے قریب نہیں ہوں گے، نبی کے نام سے جھنڈا اٹھانے والے قریب نہیں ہوں گے، نبی کے نام کا جھنڈا اپنی بائک اور کار پہ لگانے والے اور 786/92 لکھنے والے نبی سے قریب کون ہوگا؟ جو متقی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو اور کہیں کا بھی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے قریب اگر کوئی ہوگا تو متقی ہوگا. لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ ابن جبل تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری بوٹی بوٹی کر دی جائیں، تجھے جلا کر کے خاک کر دیا جائے، اے معاذ ابن جبل تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا معمول ہے کہ نہیں، جمعہ کے دن 15-20 منٹ کا ٹائم نکال کے سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو ایک ایسے ماحول میں جب سارا سماج شرک میں لت پت تھا، اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے توحید کا اعلان کیا. اور جب ان کو یہ لگا کہ توحید کو بچانا مشکل ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے، اس ماحول میں رہ کر کے ہم دین پہ نہیں چل سکتے، تو وہ اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک پہاڑ کی گفا میں، ایک پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے. بعض لوگوں کے مکان میں جائیے، مکان میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک پرچہ ٹنگا ہوا ہے. پرچے پہ لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور اس پہ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں 786 92 420 9211 یہ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ گنتی میرے گھر میں لٹکی ہے تو میرے گھر میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، میرے گھر محفوظ ہوگا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی گنتیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو بھی یہ سوچ کر اپنے گھر میں لٹکانا کہ اس سے میرے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، یہ غلط ہے، حرام ہے اور انسان کو شرک تک لے کے جانے والی چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تعویذ چاہے بچے کے گلے میں لٹکاؤ، اپنے گلے میں لٹکاؤ یا اپنے گھر کی کھوٹی میں لٹکاؤ، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کو سمجھنا پڑے گا. قرآن میں اہل بیت کسے کہا گیا؟
حدیث میں اہل بیت کسے کہا گیا اور صحابہ نے اہل بیت کس کو سمجھا؟ آئیے پہلے قرآن کھولتے ہیں. قرآن کا 22واں پارہ سورہ احزاب. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر ان تینوں آیتوں کا خالی ترجمہ بتا دو اور اس سے پوچھو کہ یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا، تو آنکھ موند کر کے وہ بچہ بھی بولے گا کہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. مگر دنیا میں ایک احمق اور بے وقوف قوم ایسی بھی رہتی ہے جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ سارا سوانگ رچا کے بیٹھی ہے، رو رہے ہیں، کلپ رہے ہیں. کوئی ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو حضرت علی کا ماننے والا کہا. اسی کو ہم روافض کہتے ہیں، یا اگر اور کلیئر الفاظ میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو امامیہ اور اثنا عشری بولتے ہیں. شیعہ میں بہت سارے فرقے ہیں، لیکن شیعہ میں سب سے خطرناک جو فرقہ ہے وہ یہ امامیہ اور اثنا عشریہ فرقہ ہے. اس فرقے کی بنیاد اسی پر ہے کہ ابو بکر و عمر کافر ہیں، نعوذ باللہ. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ میں جو فرقے ہوئے تو ان میں اختلاف اس بات پہ ہوا کہ حضرت علی کی اولاد میں یہ جو امامت چلے گی تو کیسے چلے گی. تو اس میں ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت زید ابن علی کو فالو کرتا